اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت دونوں پہ ایمان رکھتے ہیں، مگر ایمان والے ہیں نہیں، اور وہ اللہ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مگر انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں، سمجھ نہیں کہ اصل میں وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی سورہ بقرہ میں پہلے رکوع میں جو آیات پہلے گزری، اس میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پہ ہیں، یعنی سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، جو کامیاب ہیں، جو انعام یافتہ ہیں، ان کی کامیابی کی خوبی یہ ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ تمام رسولوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ دین جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا وہ ایک ہی دین ہے، اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہے، جسے اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ ان کو نیکی کا حکم کرتا ہے اور برے کام سے روکتا ہے، اور ان کے لیے سب پاک چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ قیدیں اتارتا ہے جو ان پر تھیں۔ سو جو لوگ اس پر ایمان لائے اور اس کی حمایت کی اور اسے مدد دی اور اس کے نور کے تابع ہوئے جو اس کے ساتھ بھیجا گیا ہے، یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ایک اور آیت دیکھیے کہ رسول نے مان لیا جو کچھ اس پر اس کے رب کی طرف سے اترا ہے، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا، سب نے اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو مان لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے، اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، اے ہمارے رب تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جو مسلمان چاہے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل یعنی یہودی اور عیسائیوں میں سے، اور موجودہ مسلمان یعنی ہم میں سے بھی جو فرق رکھیں اللہ کی کتابوں میں کہ انہیں مختلف سمجھیں اللہ کے دین سے، اور رسولوں میں بھی فرق رکھیں گے، تو ان کا یہ کہنا، یہ سمجھنا کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ پہ ہی توکل کرتے ہیں، قیامت پہ یقین رکھتے ہیں اور اس بات پر مطمئن ہیں کہ مکمل ایمان والے ہیں، تو رب کہتا ہے کہ وہ ایمان والے نہیں جب تک تمام فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اسی طرح ایمان نہیں لاتے جس طرح اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتاب پر اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو ان کا صرف کلمہ پڑھنا یا قیامت پہ یقین رکھنا ان کے ایمان کے لیے کافی نہیں، کیونکہ تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا تھا، اور اسی راستے کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا کہ اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے
اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے راہ دکھاتا ہے۔ یعنی جب دین اللہ کا ایک ہی ہے تو اس میں فرق کرنے والے ایمان والے نہیں، اور انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں کہ وہ جس بات پہ اڑے ہوئے ہیں وہ محض ان کی اپنی بنائی سوچیں، اپنے بنائے اعتقاد ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ اور شیطان نے انہیں وہ کام آراستہ کر دکھائے جو وہ کرتے ہیں۔ یہ تمہارے نفس کی خواہشات، یہ تمہاری سوچ جو تمہارے دل سے اختلافات مٹنے نہیں دیتی اور تمہیں تمہاری بڑائی کا درس دیتی ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ جو تم سوچ رہے ہو وہی اصل ایمان ہے، باقی لوگ کچھ نہیں جانتے، سب مجھے ہی معلوم ہے۔ تو اس خود پسندی نے، شیطان کے وسوسوں نے حقیقت سے دور کر دیا کہ رب کے کلام کو پڑھ کر بھی، آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہوئے بھی، کانوں سے سنتے ہوئے بھی ان کے نفس ان کے سامنے خدا بنے بیٹھے ہیں کہ رب کی بات پہ بھی ان کے دل جھکنے کو تیار نہیں۔ اور ایسے ایمان کے ساتھ اگر وہ اس خیال میں مطمئن ہیں کہ وہ اللہ کی راہ پہ چل رہے ہیں تو وہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے اپنے نفس انہیں گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ اپنی عقل، اپنا جسم، اپنی خواہش کو خدا کے حکم کے سامنے ترجیح دے رہے ہیں۔ تو ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ تو یہ بیماری کیا ہے جو دلوں میں ہے؟ وہ بیماری خود پسندی ہے کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ نفس کی وہ بیماری ہے جو ہر گناہ کی جڑ ہے۔ انسان کی سوچ جب اس مقام پہ رک جائے تو اسے اپنا آپ بڑھا کر دکھاتی ہے، اس کے کان کسی قسم کی رہنمائی کی بات کو قبول نہیں کرتے، نہیں سنتے، نہ اپنے ضمیر کی اور نہ ہی کسی علم کی، کیونکہ ان کے کانوں میں صرف یہی صدا بلند ہوتی ہے کہ میری بات سب سے زیادہ ٹھیک ہے، مجھے اور کسی کی سننے کی ضرورت نہیں، دل پہ اثر ہی نہیں ہوتا، کیونکہ انا خیر منہ، میں سب سے بہتر ہوں۔ اور جب یہ خیال دل میں آ گیا تو سب کون، یعنی میں سب سے بہتر ہوں، تو وہ سب کون ہیں؟ بندے بھی اور رب بھی، کہ میں سب سے بہتر ہوں، سب سے علم والا ہوں، تو رب سے بھی بہتر جانتا ہوں کہ فرمایا تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ کہا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ رب کہہ رہا ہے جس نے سب کچھ بنایا، جو سب کا مالک ہے، جو حکمت والا ہے کہ سجدہ کرو، یعنی میرا حکم مانو، تو بڑائی، تو تکبر، تو خود پسندی نے جواب دیا کہ میں کیوں مانوں یہ حکم؟ کیا تجھے خبر نہیں اے میرے رب کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ تو اعلیٰ ہے اس مٹی سے، تو میرا علم تجھ سے زیادہ ہے، تو میں تیری کیوں مانوں؟ اسی طرح رب پاک کے جس حکم کو تم نہیں مانتے اور اس حکم کو رد کر کے کوئی کام اس کے خلاف کرتے ہو تو تم وہی کام کر رہے ہو کہ انا خیر منہ، کہ میں سب سے زیادہ علم والا ہوں۔ ڈائریکٹ اپنے رب کو چیلنج کر دیتے ہو، اور یہ بات کیونکہ باطل ہے، جھوٹ ہے، اور جب تم اپنی نہیں سنتے، اپنے ضمیر سے بھی کان، آنکھیں بند کر لیتے ہو محض اس لیے کہ خود پسندی کی بیماری ہے، تو پھر رب پاک اس بیماری کو اور بڑھا دیتا ہے کہ اب تم خود پسندی کے شکنجے میں ہی پڑے رہو، مگر اس کا انجام بڑا دردناک ہونے والا ہے۔ رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یہ تمہارے اپنے ہی ہاتھوں کی، اپنی ہی سوچوں کی کمائی ہے جو گلے میں شکنجے کی طرح پڑ جائے گی۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو کہتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں، اور جب تمہارے دل
تمہارے ضمیر اندر سے جھنجھوڑتے ہیں کہ پلٹ آؤ، اپنے دماغ سے یہ فساد، یہ جھگڑا، یہ خود پسندی نکال دو، کیونکہ جو تم اندر پال رہے ہو وہی باہر نکلے گا، جو بو رہے ہو وہی کاٹو گے۔ تمہارا باطن بھی اس سے تباہی کی طرف جا رہا ہے اور ظاہر بھی برباد ہو گیا۔ تو شیطان، یہ شیطانی وسوسے، تمہاری خواہشات نفس تمہیں یقین دلا دیتی ہے کہ ہم تو ٹھیک ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو خبردار، حقیقت میں یہی لوگ فسادی ہیں، مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ تو خبردار رہو ایسے لوگوں سے جو اللہ کے حکموں کو بدل کر نئی شکل میں پیش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عورت مارچ، یہ دجالی کام اور اس جیسے بدعتی کام جو دین کو نیا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، لوگوں کو صفائیاں پیش کی جا رہی ہیں، جھگڑے ڈالے جا رہے ہیں اور نئی تہذیب، نئے تقاضے کے نام پر رب کے حکموں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو یہی لوگ اللہ کی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں اور بے شعور ہیں، بے عقل ہیں، کیونکہ ان کے نفس ان کو یہی باتیں صحیح کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا گیا جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسا مت کرو، اللہ کے حکموں کو مت بدلو، اللہ کے حکموں پہ عمل کرو، تو کہتے ہیں تم ہمیں پاگل سمجھتے ہو، دنیا چاند پر پہنچ گئی، ترقی کر گئی، تم ابھی انہی معاشرتی خاندانی نظام کو لے کر بیٹھے ہو۔ عورت کو آزاد کر دو، بالکل جو مرضی کرے، جو مرضی پہنے، حیا شرم کریں گی، پورا لباس پہنیں گی تو ترقی کیسے ہوگی؟ یہ سوشل میڈیا کیسے چلے گا؟ ملک کیسے آگے بڑھے گا اگر شو بزنس میں مسلمان عورتیں بھی تنگ چست ننگے بازو لے کر نہ بیٹھیں؟ اگر شو بزنس میں مسلمان عورتیں بھی تنگ چست لباس نہ پہنیں، ننگے بازو لے کر نہ بیٹھیں تو ملک کیسے ترقی کرے گا؟ تو کیا ہم بے وقوف ہیں جو اللہ کے حکموں کو مان لیں؟ تو اللہ کہتا ہے کہ جان رکھو یہی خود بے عقل ہیں، بے وقوف ہیں، جو اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ جان بیٹھے ہیں۔ یہ چند دن کا کھیل اور سانس گل ہو جانی ہے، زندگی کا چراغ بجھ جانا ہے، تو تم کون سی ترقیاں ڈھونڈ رہے ہو؟ اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اصل میں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اور جب یہ اس طرح کے مسلمان ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو انہیں سمجھائیں، اللہ کی آیات کی طرف توجہ دلائیں، تو کہہ دیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ارے ہم تو خود تمہارے ساتھ ہیں، اسی بات کے قائل ہیں، ہم تو آج کے زمانے کے مطابق بات کر رہے تھے، ہم بالکل مسلمان ہیں، اللہ سے بالکل ڈرتے ہیں، قرآن میں جو لکھا ہے پتہ ہے ہمیں۔ اور جب پھر تنہائی میں ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی سوچ کے ساتھ، اپنے جیسوں کے ساتھ، تو کہتے ہیں کہ ایویں ان لوگوں کو کیا معلوم، جو مجھے علم ہے، جو دنیا کی ترقی ہے، ہمیں آگے بڑھنا ہے پوری آزادی کے ساتھ، اور اس کے لیے ہمیں وہی کرنا ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں ہو رہا ہے۔ تو جو میرا علم ہے، جو میری معلومات ہے، میرے لیے بس وہی کافی ہے، میں تو اپنی سوچ کے ساتھ ہوں، اور ان جیسے پرانی سوچ والوں کو بس لارے لگائی رکھو، ان سے جان چھڑائی رکھو، سامنے آ جائیں تو کہہ دیا کرو ہم ساتھ ہی ہیں تمہارے، اور اللہ کے حکموں کے ساتھ بھی تو اپنی جانب سے مذاق سمجھتے ہیں اللہ والوں کو اور اللہ کی بات کو، تو اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ تو کسی خوش فہمی میں مت رہنا کہ ہر کام دنیا کا بڑی آسانی سے ہوتا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں، پیٹ بھر کر کھانا بھی ملتا ہے، اور
دوستوں سنگیوں کے ساتھ زندگی بڑی عیش میں کھیل کود میں گزر رہی ہے، سوشل لائف بڑی بیسٹ چل رہی ہے، رونق میلے لگے ہوئے ہیں، تو رب مجھ سے راضی ہے، میرے ہر کام سے، تبھی تو ہر نعمت میرے پاس ہے۔ تو یہ ساری سوچیں جو شیطان تمہاری سوچ میں اپنے وسوسوں کے ذریعے ملاتا رہتا ہے، تم اس پہ راضی ہو جاتے ہو، تسلی میں آگے سے آگے بڑھتے جاتے ہو، اور رب تمہیں دیکھ رہا ہے کہ کہاں تک پہنچ سکتے ہو، کیونکہ جتنے بھی بڑھتے جاؤ گے، جتنے بھی پھول جاؤ، تم اپنی جلد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جو بھی کر لو اس دنیا کے لیے جو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی، اور تمہارا جینا مرنا اسی کے لیے بن گیا، تو جاؤ اس بے وقت شے کو، اس بے وقت علم کو حاصل کرنے کے پیچھے لگے رہو، کیونکہ اس نے تمہیں تمہاری موت بھی بلا دی۔ روزانہ کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، یہ وہی دنیا ہے جسے تم بھی عزیز رکھے بیٹھے ہو، گلے سے لگائے بیٹھے ہو، جس کے لیے تم نے اپنے رب کو بھی ناراض کر دیا۔ تو پھر رب نے اب رسی دراز کر دی کہ بھول جاؤ، بلکہ موت کو بھی بھول جاؤ، سب کچھ بھول جاؤ اور انجوائمنٹ کرتے رہو، انجام کو بھول جاؤ اور لگے رہو ان کاموں میں جس میں تم بڑی دل جمعی کے ساتھ لگے ہوئے ہو، کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نفس کی خواہشات کے بدلے، جنہوں نے دنیا کے بدلے اپنی آخرت بیچ ڈالی، جنہوں نے بڑا ہی گھاٹے کا سودا کر لیا، نقصان میں رہنا پسند کر لیا، اور حقیقی نفع سے، حقیقی کامیابی سے غافل ہو گئے۔ تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا، اور انہیں اس حال میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ ساری زندگی دنیا کمانے میں لگا دی، پیسے جوڑنے میں لگا دی، ساز و سامان اکٹھا کرنے میں لگا دی، اور جب وہ حاصل ہو گیا تو زندگی کی میعاد ہی ختم ہو گئی۔ جو کمایا، جو اکٹھا کیا، کسی کام نہ آیا، اور جب اس خواب سے آنکھ کھلی کہ زندگی ختم ہو گئی، تو اب سوائے اس حقیقت کے جسے ہمیشہ جھٹلاتے رہے اور کچھ نہ رہا کہ اب انجام عذاب قریب آ گیا، اور وہ سب جو کمایا تھا جاتا رہا، وہاں اب کچھ موجود نہیں سوائے تمہارے عملوں کے نتیجوں کے۔ یہ کھیل ختم ہو گیا جو تمہارے دماغ نے رچا رکھا تھا، جو تمہیں فریب دکھا رہا تھا، تمہیں حقیقت کو دیکھنے سے ورگلا رکھا تھا۔ تو یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ تو یہ حالت دنیا اور آخرت کی ایسے لوگوں کی کہ جب دنیا میں زندہ ہوتے ہیں تو اپنے ضمیر کی آواز نہیں سنتے، صرف ظاہر کے کانوں سے کام لیتے ہیں، انہیں جو باہر سے سنائی دیتا ہے اسی کو فالو کرتے ہیں کہ دنیا اب ایسے ترقی کر رہی ہے، اور اندر کے کان، باطنی کان جو حقیقت کی خبر دیتے ہیں ان سے بے خبر ہیں، اور جب اندر کی آواز ہی سنائی نہ دے، دل پہ اثر نہ ہو، تو حقیقت سامنے ہوتے ہوئے بھی سچائی کا تصور ان کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ خود کو ہی سچا سمجھنا، تو یہ خود کو ہی سچ سمجھانے سے، بتانے سے، بیان کرنے سے بہرے ہو جاتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے پلٹنے کی کوئی امید نہیں رہتی، کیونکہ یہ خود پلٹنا نہیں چاہتے۔ جب رہنمائی کے سب دروازے ہی خود پہ بند کر دیے تو صحیح راستہ سوجھے کیسے؟ اور اسی طرح جب اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ ہوگا اس حالت میں، اور پھر حقیقت سامنے آئے گی، کیونکہ اب ظاہری کان، آنکھیں، سوچ سب مٹ گیا، تو باطن خود بخود ظاہر میں آ گیا، تو کہیں گے اے اللہ اب ہم نے حقیقت دیکھ لی، ہمیں لوٹا دے تاکہ ہم اب نیک کام کر لیں جو چھوڑ آئے ہیں۔ اب ہمیں یقین آ گیا کہ تیرا کلام سچا ہے، تو اب انہیں نہیں پلٹایا جائے گا، دوبارہ موقع نہیں واپس جانے کا۔ تو اب انہیں نہیں پلٹایا جائے گا، دوبارہ موقع نہیں واپس جانے کا۔
یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے کہ آسمان سے اللہ کا علم، اللہ کی کتابیں، اللہ کی ہدایات نازل ہو رہی ہیں جن میں رہنمائی ہے، سیدھے راستے پہ چلنے والوں کے لیے اللہ کے سچے وعدے ہیں، انعام یافتہ لوگوں کا ذکر ہے، جنت کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈر کی خبریں دی جا رہی ہیں، عذاب کی بھی، برے عمل کے نتیجے، ان کے برے انجام کی۔ تو ان سخت عذاب کی خبروں سے بچنے کے لیے اپنے اندر کے کان، باطنی ہوش، عقل، شعور کی طرف توجہ نہیں دیتے، بلکہ انہیں جھٹلا دیتے ہیں کہ بھلا جب ہم مٹی ہو گئے تو کیسے زندہ ہو جائیں گے۔ جن کے ذہن اتنے ناپختہ ہیں کہ زندگی دینے والا رب، مارنے والا رب، یہ کام کسی انسان کے نہیں جو مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہ کر سکے، یہ تو رب پاک کے کام ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل، وہ دوبارہ زندہ کر دے گا۔ تم خود نہیں کر سکتے تو رب کو بھی اپنے برابر بنا لیا، اپنے نفس کے برابر سمجھ لیا، اپنی عقل کے مطابق سمجھ لیا کہ یہ کام ہونا ہی نہیں، تو اللہ پاک نے تو تم جیسوں کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ ایک تو گمراہی کے عذاب کا شکار ہو، دوجا بے سکونی کا، اور زندگی تمہاری ایسے ہی گزر گئی کہ لا علم رہے، اندھے رہے اور بے نور رہے، حقیقت کو دیکھ ہی نہ پائے۔ تو رب پاک کے کلام کی چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ انسان جب شک کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں کہ شک انسان میں خوف پیدا کر دیتا ہے، اور خوف انسان کو کھوکھلا بنا دیتا ہے۔ یہ جو اللہ کے کلام سے شک میں ہیں، ان کے دل بے چین، بے سکون ہیں، نہ یہ دنیا کی اصلیت کو ہی سمجھ پائے اور نہ ہی دین کی حقیقت کو، اور یہ جو کانوں میں انگلیاں ٹھونسے رکھتے ہیں اللہ کے کلام کی طرف سے، اس تذبذب کا شکار ہو کر کہ کہیں یہ سچ ہی نہ ہو کہ جو ہم نے کمایا، جو جمع کیا، جس شے کے مالک ہیں، جو حکومت پاس ہے، وہ کہیں چھن ہی نہ جائے۔ کہیں یہ سب باتیں جن پہ دل ابھی نہیں مان رہا، مگر اندر ہی اندر کہیں بے چینی ہے کہ کچھ ہے تو ضرور، اس نے بے چین کر رکھا ہے۔ تو ذرا کچھ روشنی نظر آتی ہے تو وہ کچھ دکھاوے کے لیے، دل کی تسلی کے لیے نیکی بھی کرتے ہیں کہ دل تسلی میں آ جائے کہ میں نے فلاں کی مدد کی، دکھاوے کے لیے اللہ شاید خوش ہو جائے، اللہ والے بھی خوش ہو جائیں میرے اس دھوکے کی نیکی سے۔ تو دھوکہ تو خیر خود کو ہی دیتے ہیں، کیونکہ انسان تو شاید کسی ظاہری عمل کے دھوکے کا اثر قبول کر ہی لے، مگر اللہ تو دلوں کی نیتوں کا حال جانتا ہے۔ تو جب ذرا ضمیر دل کو شرم دلاتا ہے، کچھ روشنی دل پہ بجلی کی طرح ایک لمحے کو پڑتی ہے تو نیک عمل کرنے کی کوشش ہوتی ہے، مگر جیسے ہی اس کوشش پہ اندھیرا چھا جائے، یعنی پھر سے منفی سوچ، شیطان کا وسوسہ، نفس کی بڑائی چھا جائے، تو نیکی کی سوچ سے رک جاتے ہیں، قدم پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ تو اللہ ان کی نیتیں جانتا ہے، اور اگر رب چاہے تو ان کے ظاہر کی بھی آنکھیں اور کان بند کر دے، جیسے انہوں نے اپنے باطنی کان اور آنکھیں اور دل کی سوچ کو بند کر رکھا ہے، جو دنیا میں اندھے ہیں اور آخرت میں اسی وجہ سے اندھے ہی اٹھائے جانے والے ہیں۔ تو اللہ ان کی نیتیں جانتا ہے، اور اگر رب چاہے تو ان کے ظاہر کی بھی آنکھیں اور کان بند کر دے، یعنی ان کی زندگی ختم ہو جائے، تو رب ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے، مگر وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے تاکہ جو زندگی کا وقت
پہلے سے طے ہے وہ پورا ہو جائے، اور ہر طرح کی حجت بھی پوری ہو جائے کہ کیا زندگی کے دن رات نے تمہیں اس عمر نے یہ موقع نہ دیا تھا کہ تم لوٹ آتے کسی بھی دن اس مرنے سے پہلے، کسی بھی دن اس مرنے سے پہلے اپنے رب کے حضور معافی مانگ لیتے، جب کبھی تمہارے دل پہ وہ روشنی کی بجلی چمکتی تھی، جب کبھی تمہارے دل پہ وہ روشنی وہ بجلی چمکتی تھی، وہ نور کے پلک جھپکنے کی طرح تم حقیقت دیکھتے تھے، مگر تم اپنی آنکھوں کو مکمل بند کر گئے، تم نے اپنے کان بند کر دیے، تو تم پلٹے کیوں نہیں؟ کیوں اس گمراہی میں ڈوبتے چلے گئے؟ تو اب تم خود ہی کافی ہو، اپنے پہ گواہ ہو جو تم کرتے رہے، اور اللہ تو سب کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ تمہیں ڈھیل دیتا ہے، وہی انسان کو بار بار موقع دیتا ہے کہ پلٹ آئیں، تو سب کا بھلا، سب کی خیر۔ جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔